आ गया हूँ एक और लेक्चर में, एक और टॉपिक पर। मुताला पाकिस्तान की ये सीरीज़ है जिसके मैंने 4-5 वीडियोस शायद बना चुका हूँ और मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियोस बनाता जाऊँगा। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एमसीक्यूज़ के हवाले से पेपर हो या आपके सब्जेक्टिव पेपर्स हो, आप बस सिर्फ़ और सिर्फ मेन चीज़ों को नोट करो जो आपके सवालात हैं। मैंने अक्सर ऐसे सवालात को देखे हैं, मेन सवालात। क्रिप्स मिशन आज आपका टॉपिक है, मैं आपके लिए लाया हूँ। क्रिप्स मिशन काफ़ी बार सवालात पेपर्स में आए हैं, मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर्स में, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज उठाया है। आज इस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप इसके नोट्स बनाओ और इसके ऊपर आप ख़ुद से वर्ड्स लिखो ताकि आपको ये सवाल याद आ जाएं और ये आपके इम्तिहान में आपको काम दे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरी वीडियोस को देखते रहेगा, मेरे चैनल से जुड़ते रहिएगा, ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, आते हैं हम अपने स्क्रीन पर जहाँ पे लिखा हुआ है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आज आपका टॉपिक है। तो ये क्रिप्स मिशन क्या है ये जानते हैं। अक्सर काफ़ी बार लोग परेशान होते हैं कि क्रिप्स मिशन क्या भला है। तो मैं आज आपको खुले बता रहा हूँ, एक ऐसे तरीके से बता रहा हूँ कि आज के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रिप्स मिशन क्या था। आप मिशन को जुदा करो, क्रिप्स को जुदा करो, क्रिप्स आपको नाम मिलेगा, मिशन एक मिशन मिलेगा। पता है आपको, हम किसी मिशन पर जाते हैं तो प्लान होता है, उसी को मिशन कहते हैं। क्रिप्स एक अंग्रेज़ था, मैं आपको बताऊँ, एक अंग्रेज़ था, ठीक है, जो उस वक़्त का शायद गवर्नर था या वायसरी था। तो चलिए, वायसरे ही हो सकता है क्योंकि गवर्नर के बाद वायसरे का सिस्टम शुरू था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, क्रिप्स मिशन को, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन, ठीक है, सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन दे दो। इसमें कुछ चीज़ें हैं तारीख़ के हवाले से, आप तारीख़ डेट्स जो है ना नोट करो और मेन पॉइंट नोट करो कि ये क्या बलाती है, मैं आज आपको क्लियर कराऊँगा, ठीक है। सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, अब देखिए इसका नाम आ गया, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स की क़यादत में एक मिशन 1942 में बरसग़ीर आया। कहाँ आया? बरसग़ीर आया। कहाँ से आया? बरतानिया से आया होगा। बरतानिया नहीं भेजा होगा इसे, क्योंकि वो उस वक़्त का शायद कोई ऐसा होगा, वायसरे होगा या कोई इसका ओहदा होगा वहाँ पे, तो वायसरे को या कोई इसका ओहदा होगा, तो इसे बरसग़ीर भेजा। भाई सर स्टीफोर्ड क्रिप्स जाओ बरसग़ीर, अंग्रेज़ लोग उन्हें उसे भेजा बरसग़ीर में। मुसलमान तकसीम हिंदुस्तान का मुतालबा करारदाद पाकिस्तान के ज़रिए कर चुके थे। अब मुसलमानों ने अपना तकसीम जो है ना, वो करारदाद पाकिस्तान, मैंने आपको पढ़ाया 1940 वाला, उसी में कर लिया था कि भैया हम तो तकसीम 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 चाहते हैं, चाहे आप जो भी करो। कांग्रेज़ी रहनुमा, अब कांग्रेज़ी रहनुमा जंग अज़ीम दूहम 1939-1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 था, 1945 में जापानियों की इब्तदाई कामयाबियों की वजह से हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीकें चला रहे थे और तवक्को कर रहे थे कि जापानी अफवाज बरतानवी हुक्मरानों को बरसग़ीर से निकाल कर इक़्तिदार हिंदुस्तानियों के सुपुर्द कर देंगे। अब देखो, अंग्रेज़ों की जो वर्ल्ड वार हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, तो जब जापान जो है ना अक्सरियत में ज़्यादा हो गई, जापान ताकत में ज़्यादा हो गया, तो अब ये हिंदू लोगों ने क्या करना सोचा है, हिंदू ने सोचा कि भैया अब तो है ना जापानी जो है ना इन अंग्रेज़ों को भगा देंगे, इसमें भगा देंगे, तो हम क्या करेंगे, इस इक़्तिदार को, हिंदुस्तान के पूरे इक़्तिदार को हम संभाल लेंगे। अब ये कांग्रेज़ी रहनुमाओं का जो है ना सोच थी, एक ऐसी सोच थी जो चालाकियों वाला सोच था उनका, ये हिंदुओं का। तो वो यही सोच रहे थे कि भाई जापानी जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वार में हिंदुस्तानी और मतलब बरतानिया को जो है ना शिकस्त देगी, तब जो है ना हम जापानियों के जो है ना फ़ौज क्या करेगी, ये हुकूमत मतलब हमारे हवाले कर देगी इक़्तिदार को, तो हम इस हिंदुस्तान को चलाएंगे। तो उनका यही सोच था। किनका यही सोच था? आपके हिंदुस्तान के जो कांग्रेज़ी रहनुमा थे उनकी यही सोच थी। अब बरतानिया ने देखा कि हिंदुस्तान यानी कि बरसग़ीर में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ अलग तरह का हो रहा है। एक तरफ मुसलमान कह रहे हैं कि करारदाद पाकिस्तान तकसीम कर दो, तकसीम कर दो, दूसरी तरफ जो है ना हिंदू कह रहे हैं कि भैया चले जाओ बरतानिया, चले जाओ, जापान आ जाओ और हुकूमत हमें दे दो, हम हुकूमत संभालेंगे।
اب کرپ صاحب کیا کہتے ہیں، کرپ صاحب پریشان ہو گئے، کرپ صاحب نے بھی کچھ تجاویز پیش کی کہ بھیا یہ تجاویز ہے، پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تجاویز میں۔ چلیے کرپس صاحب کی تجاویز کچھ دیکھتے ہیں۔ کرپس تجاویز، تو کرپس نے کچھ تجاویز پیش کی، اور یہ تجاویز کیا تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کرپس تجاویز، کرپس مشن اپنے ساتھ کچھ لایا تھا، کیا لایا تھا؟ کچھ تجاویز لائے تھے، کچھ مشورے لائے تھے کہ ہندوستانیوں کے ساتھ کچھ یہ مشورے پیش کروں، کچھ یہ مشورے ان کو دکھاؤں، شاید وہ مان جائیں۔ اب پہلا تو اس نے بتایا تھا کہ جنگ کے بعد بر صغیر کو ڈومینین کا درجہ دیا جائے گا۔ اب یہ ڈومینین کیا بلا ہے، وہ اس طرح کا درجہ بر صغیر کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ پاورز وغیرہ شاید کہ اسی طرح کے کچھ ہوں گے ڈومینین، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہی تھا کہ دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سماعت، تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ اب کرپس نے کہا تھا کہ بھئی بر صغیر کو ڈومین کا درجہ دیں گے، دفاع آپ کو دیں گے، امور خارجہ آپ کو دیں گے، مواصلات آپ کو دیں گے، ہندوستانیوں کو دیں گے، ٹھیک ہے، اب خوش ہو جاؤ۔ تیسری بار کہا کہ آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی، جس کے لیے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ اب بولا کہ بھئی یہ مرکز میں جو ہے نا ایک آئین سازی کے لیے ہم کیا کریں گے، ایک اسمبلی کو منتخب کریں گے، اور جس کے چناؤ کے لیے کیا ہوگا، اختیار کس کو ہوگا، صوبائی قانون ساز اسمبلی کو ہوگا، اس کو ہوگا، اس کے ارکان کو ہوگا، جو قانون صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل تھا۔ تو آئین سازی کے لیے بھی اس نے ایک تجویز پیش کر دی کہ جو ہے نا مرکزی اسمبلی، جو سینٹرل اسمبلی ہے، وہاں پر ہم ایک جو ہے نا آئین ساز پیش کریں گے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، صوبائی قانون سازی اسمبلی کے ارکان کو مطلب اس کا چناؤ کا اختیار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری تجویز تھی۔ اب چوتھی تجویز پہ آتے ہیں، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدام اٹھائے جائیں گے کہ بھیا یہ جو اقلیت سسٹم ہے، جہاں پہ اقلیت ہے وہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے، کوشش کریں گے، ہماری یہی کوشش ہے کہ ان کی تحفظ کی جائے۔ یہ جو کرپس صاحب ہیں ان کی تجویز ہیں بھائی۔ اب چوتھا تجویز، پانچواں تجویز تھا، آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں گے۔ اب یہ جو پانچویں شرط ہے، یہ جو پانچویں تجویز ہے اس کرپس صاحب کی، یہ تھا آئین کے متعلق کہ آئین جب مکمل ہوگا تو کیا ہوگا، ہر صوبے کو دستخط کے لیے بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے، ہر صوبے کو دستخط کے لیے بھیجا جائے گا۔ اب جو صوبہ کیا کرے گا، آئین کو پسند نہیں کرے گا کہ ہمیں یہ آئین پسند نہیں ہے، تو وہ با اختیار ہوں گے، انہیں اختیار ہوگا کہ وہ مرکز سے علیحدہ ہوں گے اور اپنی آزاد ریاست بنائیں گے۔ اب یہ بات تو اس کی اچھی تھی، تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا اب رد عمل ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا۔ اچھا، تو اب سیاسی جماعتوں کا کیا رد عمل ہوا، تو دیکھیے سیاسی جماعتیں کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں کہ کرپس صاحب نے جو 5 تجاویز لائے کہ کیسے تھے۔ سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کا رد عمل دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ نے کرپس مشن اور حکومت برطانیہ کا شکریہ ادا کیا کہ شکریہ کرپس صاحب، شکریہ، آپ نے جو تجاویز پیش کی وہ بہت اچھے تجاویز تھے، کیونکہ ان کا مطالبہ ماننے کا اشارہ تجاویز میں موجود تھا۔ اور وہ کون سا موجود تھا، وہ 5واں ہو سکتا ہے، کیونکہ توثیق کے لیے جب بھیجا جائے گا صوبے کو تو وہاں پر قائد اعظم صاحب اس کو جو ہے نا دستخط تو ماننے سے انکار کر دے گا کہ بھیا ہمیں یہ آئین نہیں چاہیے، تو تب وہ جو ہے نا آزاد ہو جائیں گے، اسی لیے شاید اس طرح ہو سکتا ہے۔ یعنی مسلم اکثریت والے صوبے آئین کو مسترد کر کے اپنی جداگانہ حیثیت قائم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ یہ 5واں پوائنٹ ہے، یہ قائد اعظم کو اچھا لگا ہوگا، اسی لیے اس نے جو ہے نا ہاں کر دیا فوراً سے کہ بھیا کرپس صاحب آپ نے بہت اچھا کیا۔ یوں پاکستان کی تخلیق کا امکان موجود تھا، وہاں پر موجود تھا، کیا موجود تھا، اس کا امکان موجود تھا 5ویں میں، جو 5واں والا آئین والا تھا وہیں پہ۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نے اپنی اطمینان کا اظہار کیا۔ اب جو چوتھا پوائنٹ تھا کہ بھئی اقلیت والے جو بھی ہیں ہم ان کو تحفظ دیں گے، وہ بھی تجویز قائد اعظم کو اچھا لگا، اس لیے اس نے کیا کیا، اس کرپس صاحب کی باتوں کو مان لیا۔ تو نمبر 2 کہا، کافی غور و فکر کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بنیاد پر کرپس تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے کو صاف صاف الفاظ میں اور فوری طور پر تجاویز میں تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ اب دوسری بات یہ تھی
کہ انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا تھا پاکستان کے الگ ہونے کے مطالبے کو. تو یہ بات قائد اعظم صاحب کو اچھی نہیں لگی. ایک بات اچھی لگی اور دوسری بات اچھی نہیں لگی تھی. ٹھیک ہے, تو چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. تیسرا اب آتے ہیں گاندھی صاحب کیا کہتے ہیں. وہ تو پریشان ہو گئے بیچارے کہ بھیا جو ہے نا یہ جو آخری جو 5واں والا سسٹم تھا, 5واں جو تجویز تھا صوبوں کو بھیجنے والا, وہ آئین تھا, وہ آئین والا سسٹم جو ہے نا بالکل غلط ہے, کیونکہ اس میں پاکستان ہم سے جدا ہوگا. اسی لیے وہ تو پریشان ہوں گے, وہ تو اسے مانیں گی نہیں گاندھی اس بات کو. تو چلیے گاندھی صاحب کہتے کیا ہیں. گاندھی اور ان کی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے تجاویز کو مسترد کر دیا کہ بھیا ہم اس تجاویز کو نہیں مانیں گے. انہوں نے صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے والے, دیکھیں یہ 5ویں والے کی بات ہو رہا ہے, اختیار کو سخت ناپسند کیا. تقسیم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی واضح یا مبہم تجویز کو کانگریس ماننے پر آمادہ نہیں تھی کہ بھیا تقسیم والا سسٹم ہے, ہم اس کو نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ بر صغیر ایک ہو. تو یہ ہندو تھے گاندھی صاحب, اس کی یہی سازش تھی, اس نے اس کو فوراً مسترد کر دیا کہ ہمیں جو ہے نا یہ 5واں آپ کا آئین والا سسٹم ہے, یہ صوبوں کو اختیار دے رہے ہو, اسے ہم نہیں مانیں گے. کانگریس نے کرپس تجاویز کا مذاق اڑایا. یہ تجاویز تو بالکل ہی بیکار ہے. ایک ایسے بینک کا چیک کہا, ایک ایسا چیک تھا جس کا دیوالیہ ہونے جا رہا تھا, جو دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. کانگریس جنگ عظیم دوم میں انگریزوں کے اکھڑتے ہوئے پاؤں دیکھ کر طے کر چکی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا تھا, طے کر چکا تھا. اب انہوں نے کیا کیا تھا, طے کر چکا تھا کہ جو تجاویز تھے, کہاں پر تھے ہم, کانگریس دونوں کرتے پاؤں دیکھ کر طے کر چکا تھا کہ بر صغیر کے مستقبل کا فیصلہ انگریزوں کی بجائے جاپانی کریں گے. انہوں نے پتا تھا کہ بھیا جاپانی جو ہے نا ان برطانوی والوں کو, فوجوں کو جو مار کے بھگا دیں گے, اور جاپان جو ہے نا اس کا فیصلہ کریں گے کہ بر صغیر کو دینا کسے ہے, مسلمانوں کو دینا ہے یا ہندوؤں کو دینا ہے. کرپ تجاویز ناکام ہو گئی. یہ تو بیچارہ ناکام ہو گیا. کرپس نے ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کی اور کسی جماعت کو اس کا ذمہ دار قرار نہ دیا. کرپس صاحب مایوس ہو گئے بیچارے. اس نے اب ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ میں نے جو ہے نا اس تجاویز کو غلط کیا تھا, اسی وجہ سے جو ہے نا میرا کرپس جو مشن تھا وہ ناکام ہو گیا. تو بھیا یہ تھا آپ کا کرپس مشن, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, ایک چھوٹا سا پلان تھا, ایک تجویز تھا انگریزوں کا, جسے جو ہے نا انکار کر دیا دونوں سیاسی جماعتوں نے. تو کمپلیٹ ہو گیا آپ کا سوال, آپ کا ٹاپک. کیا مشکل تھا اس میں کچھ مشکل نہیں تھا, بس اس کے اوپر آپ نوٹس بناؤ. ٹھیک ہے, اس کہانی کو پورا اپنے ذہن میں بٹھا لو اور اس کے اوپر نوٹس بناؤ. آپ کا سوال تیار, آپ کو 25 نمبر اس کے مل گئے. تو چلیے جی, ہو گیا. ملتے ہیں نیکسٹ اسی طرح کے کسی نیکسٹ ٹاپک میں. فی الحال